جن جن بھائیوں نے سلام کا جواب دیا ذرا قریب قریب آ جائیں، اللہ جزاک، پیچھے پھر آتے رہیں گے ساتھی، چلو جگہ بنتی رہے گی، آ جائیں جتنا قریب ہو سکتے ہیں آ جائیں۔ جن بھائیوں نے سلام کا جواب، ماشاءاللہ سب نے جواب دیا، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ بس مختصر سی حاضری ہے، اصل بیان تو استاد جی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش فرمائے، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، مرحوم کی آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت مرحوم کے ورثاء، مرحوم کے لواحقین، ورثاء کے سارے رشتہ دار، دوست احباب کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اگر کوئی بات پسند آئے تو کیا کہنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ میں بس تھوڑا پدرا شدرا کرنا آیا، اصل بیان آج استاد جی سنائی سنا کو، سبحان اللہ۔ تو جب صاحب دعوت کا حکم ہوگا انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، وقت پر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں،
نہایت محترم مکرم سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے دین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی چاہتی ہے انسان کامیاب ہو، بندہ بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب بندہ انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب بندے نے کامیابی کے اپنے رستوں کا انتخاب کر لیا۔ اب بندہ بھی ناقص اور بندہ کے منتخب ہونے والے راستے بھی ناقص، کمزور۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی کامل اور اللہ نے جو راستے عطا فرمائے وہ بھی کامل۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے دین عطا فرمایا، اور دین کے صرف 2 حصے کیے، صرف 2 حصے۔ اگر ان 2 حصوں پر انسان عمل کر لے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ عبادات کا، عبادت اگر کوئی بندہ اس راستے پر چلتا رہے، اور کیسی عبادات؟ ان عبادات کی سردار عبادت وہ نماز ہے، اور اس نماز کے لیے اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے پاس نہ آ، بلکہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج کل کا بندہ اپنی سوچ کے مطابق، کوئی کہتا ہے کہ میری ایک دکان ہے دوسری بن جائے تو کامیاب، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری ایک مل ہے دوسری ساتھ مل جائے تو کامیاب، کوئی کہتا ہے کہ میرا 1 ایکڑ ہے دوسرا ساتھ ہو جائے تو کامیاب، کوئی کہتا ہے میرا اچھا سوسائٹی کے اندر اچھا گھر بن جائے اور میرے بچے اچھے ماحول میں پروان چڑھیں اور میرے بچے پڑھ لکھ کر کسی اچھے عہدوں پر پہنچ جائیں تو میں کامیاب۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ تو بندہ جب کامیابی کی طرف آتا ہے تو اس بندے کو کامیابی کی صورت میں خود رحمان مل جاتا ہے۔ ٹھلی سبحان اللہ، اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ۔ تو کامیابی کا مدار مال دولت نہیں ہے۔ اگر کامیابی مال دولت کے اندر ہوتی تو اللہ کی قسم مال و دولت والے اس دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان ہوتے، ان کی زندگی کے اندر سکون ہوتا۔ لیکن اگر اندر کی بات بتاؤں، ان کے پاس بیٹھیں ان سے حال حویلا لیں، وہ غریبوں سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ تو مال و دولت کے اندر کامیابی، دل کا سکون، ڈگری عہدوں کے اندر، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مال ہے، اسباب ہے، ان کے اندر کامیابی، ان کے اندر سکون نہیں۔ سکون کس کے اندر ہے؟ کامیابی کس کے اندر ہے؟ اللہ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے میرے بندے تو مال و دولت کے اندر سکون ڈھونڈنا چاہتا ہے، میں رب نے مال و دولت کے اندر سکون رکھا ہی نہیں۔ اگر سکون چاہتا ہے تو آ مسجد میں میرا ذکر کر، میں تجھے سکون قلبی عطا فرماؤں۔ تو پہلی چیز عبادات ہے۔ تو جو بندہ عبادت والے راستے پہ چلتا ہے، اب عبادت کے جو میدان ہیں بڑے وسیع ہیں، جس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفل عبادات ہیں، ساری عبادات یہ ایک دین کا حصہ ہے۔ جو بندہ اس پر چلتا ہے میرے بھائی دنیا کے اندر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے ارادے سے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ایک ایک قدم پر اسے ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا احرام باندھ کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر آ گیا، ابھی نماز میں سے ٹائم پڑا ہے، سنتے ہیں پڑھ لی، سکون سے بیٹھ گیا۔ ویسے سانو سکون ہمدا کوئی نہیں، سبحان اللہ تک چھوڑو، سانو سکون پہلی گل تے ٹائم تے ہم نے آئے ہیں، بالکل این ٹائم تے سنتے ہی امام دے پچھوں فرضاں دے نال ہی۔ تے اگر اللہ نہ کرے کوئی میرا برا آ بھی گیا ہے تے میں پکے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہو جائیں بھائی، ہو جائیں، ہونا چاہیے۔ اور ماحول بھائی اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کے گھریں ہیں، ان کو آباد کرنا چاہیے۔ تو آباد ہوتے عبادات سے، نہ کہ ہماری دنیاوی گفتگو سے۔
تو اگر کوئی میرا بھائی آ بھی جائے سنتوں سے ٹائم بچ بھی جائے تو مسجد کے اندر پھر پانی لاون دی گلاں ہیں دنیا پور گیا ہوں تو کیشا کیشا لے کے آئیں، یہ گلاں شروع ہو گئی ہیں۔ او بھائی اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو اس کے اندر سوائے عبادت کے دوسری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو بندہ اگر آ گیا سنتے ہیں پڑھ لی، ابھی جماعت کا ٹائم پڑا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہ کرے، چپ کر کے بیٹھا رہے، اس بیٹھنے پہ اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا نماز پڑھنے کی حالت میں ثواب ملتا ہے۔ اب نماز پڑھ لی، مکمل نماز پڑھ کے جب جانے لگا نا تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرا بندہ آیا تھا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، کام کاج چھوڑے، آئے اللہ اپنے گھر سے نکلا، وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تیرے گھر میں آیا، آئے اللہ تیرے گھر کے اندر آ کر اپنی نیاز جبیں تیرے سر بسجود کی، آئے اللہ اپنا سر جھکایا، تجھ سے مانگ کر چلا گیا، یا باری تعالیٰ تو نے اسے کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آیا تو تھا گناہ کے گٹھڑ لے کر، لیکن جاتے ہوئے میں نے فرما دیا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جب ایک نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ دوسری نماز کی توفیق دے دیں تو درمیان کے وقت کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ دوسری نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے ایک عبادت۔ تو عبادات کی سردار کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز دین کا دوسرا حصہ وہ ہیں اخلاقیات۔ کیا ہیں؟ اخلاقیات۔ اب سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، پھر قریبی جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ دار، پھر رشتہ دار آ گئے، پھر محلے والے آ گئے، اسی طرح ہر ایک کے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے۔ لیکن ان اخلاقیات میں سے سب سے بڑا اخلاق، سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا حق جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ نے جہاں بھی توحید کا تذکرہ فرمایا نا وہیں رسالت کا حکم دیا، وہیں رسالت کا۔ اب ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ، بولیں بھائی لا الہ، اکیلا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک توحید کے ساتھ رسالت نہیں ملے گی، جب تک رسالت ساتھ نہیں ملے گی۔ کلمہ پورا پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ نے توحید کے ساتھ رسالت کا تذکرہ فرمایا، لیکن صدقے جاؤں 15ویں پارے کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ رسالت کو نہیں ملایا بلکہ والدین کے حسن سلوک کو ملایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری بندگی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو عبادات کی سردار کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ تو اخلاقیات میں سے سب سے بڑا حسن خلق والدین کے ساتھ ہے، تو والدین کے ساتھ حسن خلق کرنے والے کو بھی اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ مجھے پتہ چل جائے کوئی ایسا عمل جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آسان سا پیمانہ ہے، آسان سا طریقہ ہے، آسان سا نسخہ ہے، اللہ کے پیارے نبی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے عرشوں پر تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو فرش پر اپنے والدین کو دیکھ لے۔ اگر فرش پر والدین تجھ سے راضی ہیں تو عرشوں پر میرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر فرش پر والدین تجھ سے ناراض تو عرشوں پر اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالد، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا کے اندر رکھ دی اور اپنی ناراضگی والدین کے ناراضگی کے اندر رکھ دی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے دعائیں لے رہے ہیں، اور دعائیں لی جاتی ہیں، کرائی نہیں جاتی۔ آج کل ہمارا بڑا عجیب طرز چل پڑا، 100 دا نوٹ زیادہ وقت کے کوئی حاتم تائی ہوئے تو 500 دا نوٹ مولوی صاحب نے دے کے کیا دن بولیں بھائی دعا لی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کیا کی جاتی ہے؟
بولیں بھائی، لی جاتی کرائی جاتی ہے؟ تو دعا اصل دعا جو لینے والی ہے وہ والدین کی دعا ہے، والدین کی دعا ہے، اور والدین کی دعا انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک کسی کی دعا نہیں لے جاتی۔ اور جس نے بھی والدین کی خدمت کی، اللہ کی قسم غریب رہا، مال و دولت زیادہ نہیں آیا، لیکن قلبی سکون اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مصیبتوں کے اندر اللہ رب العزت اس کو نہیں ڈالتے، ہر مصیبت کے اندر اللہ رب العزت اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا، جس نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی، والدین کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ مسجد نبوی کا سما رمضان المبارک کے دن، مبارک کے دن اور دنوں کا سردار جمعۃ المبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، پھر آمین فرمایا، پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے پیارے نبی آج کوئی نیا حکم آیا ہے؟ پہلے بھی آپ آتے تھے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے لیکن کبھی بھی اس طرح کا عمل نہیں کیا، آج کوئی خاص بات آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبریل آئے تھے، 3 بد دعائیں کی، میں نے بد دعا پر، ہر بد دعا پر آمین کہا۔ ایک ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا وہ کیا ہے؟ جبریل نے بد دعا کی کہ یا باری تعالیٰ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے تجھے راضی نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین پیغمبر نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ آج ہم کہتے ہیں والدین کے ساتھ ناانصافی کر کے ان کے حق ادا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کے کرا چھوڑے، پتہ نہیں رکھنا پیر اگاں ویندا پیچھے، 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں لیکن یہ بھرتی نہیں ہے۔ او بھائی معاملہ کہیں اور سے ہے، معاملہ کہیں اور سے ہے، حالات کہیں اور سے خراب ہو چکے ہیں۔ جہاں تار خراب ہو نا تو وہاں سے جوڑا جاتا ہے، وہاں سے چیک کرتا ہے الیکٹریشن۔ آج ہمارے حالات بڑے دیگر گوں ہیں، معاملہ کہیں اور خراب ہے اور صحیح کہیں اور سے کر رہے ہیں۔ ہو جائے گا صحیح، اور صحیح تار کو اگر کاٹ چھیل کر اس کو بناتے رہیں کنیکشن آئے گا۔ اس وجہ سے آج ہمارے حالات خراب ہیں کہ ہمارے جو حالات صحیح ہونے کی جگہ تھی وہ ہم خراب کر بیٹھے۔ تو بھائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کے دیا ہوا بہت بڑا انعام والدین، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر چکے، اور جن کے چلے گئے وہ بھی پریشان نہ ہوں، کہہ دیں سبحان اللہ، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، دنیا کے اندر بڑھاپے کی حالت میں مل گئے تو ان کی خدمت کر کے جنت پالو، اور اگر دنیا سے چلے گئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے بھی جنت حاصل کی جاتی ہے۔ تو آج اگر دل کے اندر آیا ہے کہ کاش کہ میرے والدین زندہ ہوتے یا میرا اماں یا میرا ابا زندہ ہوتا، میں اس کی خدمت کرتا، خدمت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتا، اگر آج دل کے اندر آیا لیکن والدین نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں، آج سے ارادہ کریں 5 وقت نماز کی پابندی، اور ہر نماز کے بعد جب اپنے لیے دعا مانگنی ہے تو ساتھ والدین کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ تو کوشش کریں گے نا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی خدمت کر کے ان کی اولاد کو دنیا کے اندر جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بیان فرمائیں گے ہماری بڑی مسجد کے امام حضرت